2001 ایک ایسا سال جو دنیا کی تقدیر بدل گیا۔ 9/11 کے صرف کچھ گھنٹوں کے اندر امریکہ نے ایک نیا وار ڈکلیئر کر دیا، the war on terror۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. اور جیسے ہی امریکن فورسز افغانستان میں داخل ہوئی، پاکستان پھر سے ایک نئے ریفیوجی کرائسس کے بیچ میں آ گیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت گر چکی تھی۔ پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ افغان ریفیوجیز جو 1980s اور 1990s سے پاکستان میں رہ رہے تھے، اب واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ 2002 تک پاکستان نے 3 ملین افغان ریفیوجیز کو ریپیٹریٹ کر دیا۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ میس ریٹرن تھا۔ لیکن کیا یہ پرابلم یہاں ختم ہو گئی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ جنگ اب بھی چل رہی تھی اور اس دفعہ صرف طالبان نہیں، امریکہ بھی بیٹل فیلڈ کا حصہ تھا۔ وار کے ایسے اثرات تھے جو افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے نئے مسائل پیدا کر رہے تھے۔ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 3 آف بارڈر لائنز دی افغان ساگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے 9/11 کے بعد پاکستان کا ریفیوجی کرائسس اور بھی کمپلیکس ہو گیا۔ طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایک نیا افغانستان ڈیولپ ہو رہا تھا، مگر صرف کچھ سال بعد وہی سائیکل واپس شروع ہو گئی، وائلنس، انسٹیبلٹی اور میس ڈسپلیسمنٹ۔ پاکستان کا ریفیوجی پالیسی بھی ایوالو ہو رہا تھا۔ پہلے جو اوپن بارڈر ایکسیپٹنس تھی، وہ اب بارڈر ریسٹرکشنز، ریفیوجی ڈاکیومنٹیشن اور اسٹرکٹر ریپیٹریشن پالیسیز میں چینج ہو گئی تھی۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان انویڈ کیا تو صرف 2 چوائسز تھی، یا تو طالبان کو ختم کر دیا جائے یا ایک نیا ڈیموکریٹک افغانستان بنایا جائے۔ طالبان ریٹریٹ کر چکی تھی اور امریکہ بیکڈ حامد کرزئی کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ اس نئے پولیٹیکل ٹرانزیشن کا ایک بڑا امپیکٹ یہ تھا کہ افغان ریفیوجیز واپس جانا شروع ہو گئے تھے۔ 2002 تک 3 ملین ریفیوجیز پاکستان سے افغان ریٹرن کر چکے تھے۔ یہ پوسٹ 9/11 کا سب سے بڑا ریفیوجی ریپیٹریشن تھا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ کا کنٹرول افغانستان پر بڑھنے لگا، وائلنس بھی ایسکیلیٹ ہونے لگی۔ طالبان ریسرجنس ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ تھا جو واپس انسٹیبلٹی لے آیا۔ 2005 کے بعد پاکستان ایک نئے ریفیوجی انفلکس کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو پہلے ریپیٹریٹ کر چکے تھے، اب واپس پاکستان کا رخ کر رہے تھے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کی ریفیوجی پالیسی بھی شفٹ کرنے لگا۔ 1980s اور 1990s میں جو ایک اوپن بارڈر پالیسی تھی، اب وہ گریجولی ٹائٹ ہونے لگی۔ ایک طرف سیکیورٹی کنسرنز تھے، پاکستان میں ٹیرر اٹیکس انکریز ہو رہے تھے اور افغان ریفیوجیز کو ایک پوٹینشیل سیکیورٹی رسک سمجھا جانے لگا، تو دوسری طرف اکنامک پریشر بھی بڑھ رہے تھے۔ پاکستان آلریڈی ایک اسٹرگلنگ اکانومی کا سامنا کر رہا تھا اور ریفیوجی پریزنس ایک اور برڈن پاکستان پر بن رہی تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان نے بارڈر سیکیورٹی انکریز کی، اسٹرکٹر ریفیوجی رجسٹریشن پالیسیز امپلیمنٹ کی اور افغان ریفیوجیز کو والنٹری ریپیٹریشن انکریج کرنا شروع کر دیا۔ 2007 تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اسٹرکچرڈ بارڈر پالیسی آنی شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان نے ریفیوجی پاپولیشن کو مینیج کرنے کے لیے ایک اور اسٹیپ اٹھایا، افغان سٹیزن کارڈ یعنی کہ ACC ایکسرسائز۔ 2017 میں لانچ ہونے والا یہ انیشیٹو انڈاکیومنٹڈ افغان ریفیوجیز کو ایک آفیشیل آئیڈینٹی کارڈ پرووائڈ کرتا تھا تاکہ انہیں بیسک سروسز اور پروٹیکشن مل سکے۔ یہ انیشیٹو پاکستان کی کمٹمنٹ شو کر رہا تھا کہ وہ افغان ریفیوجیز کو ہیومینیٹیرین سپورٹ دینا چاہتا ہے، مگر ایک کنٹرولڈ اور ڈاکیومنٹڈ طریقے میں۔ UNHCR نے بھی اس پیریڈ میں پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کیا اور ریفیوجی پروگرامز چلائے، مگر چیلنج یہ تھا کہ یہ ایک پرولونگ کرائسس بن چکا تھا۔ 2021 میں ایک اور ہسٹوریکل مومنٹ لے کر آیا۔ طالبان واپس کابل لے چکی تھی، 20 سال کا امریکن انٹرونشن ختم ہو چکا تھا، مگر جب طالبان نے پاور لے لی تو افغانستان ایک نئی ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہو گیا۔ تھاؤزنڈز آف افغانز جنہوں نے پچھلے 20 سال امریکن بیکڈ گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا تھا، اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اور ریفیوجی کرائسس تھا، لیکن اس دفعہ پالیسی ڈیفرنٹ تھی۔ پاکستان نے آفیشلی نئے ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرنے سے گریز کیا۔ پاکستان گورنمنٹ کا سٹانس تھا کہ افغان کرائسس کا سلوشن افغانستان کے اندر ہی ڈھونڈا جائے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ تھاؤزنڈز آف انڈاکیومنٹڈ افغانز پاکستان میں انلیگل انٹری لے چکے تھے۔ اب پاکستان ایک نئے پالیسی کرائسس کا سامنا کر رہا تھا، ریفیوجیز کو انٹیگریٹ کریں یا واپس بھیجیں۔ تو یہ تھا 2001 سے 2021 تک کا افغان ریفیوجیز کرائسس کا ایولیوشن۔ پاکستان جو ایک ٹائم پہ اوپن ڈور پالیسی فالو کرتا تھا اور اسٹرکٹ ریپیٹریشن پہ فوکس کر رہا تھا، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کرائسس ختم ہو سکتا ہے؟ یا یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جو ہر نئے وار اور پولیٹیکل چینج کے ساتھ ری ایمرج ہوتی رہے گی؟ طالبان کا واپس آنا ایک نیا ایرا انٹروڈیوس کر چکا ہے۔ اگلے 10 سال پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کیسے شیپ ہوں گے؟ ایپیسوڈ 4 میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا افغان ریفیوجی کرائسس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے اور کیا اب بھی ایک لانگ ٹرم سلوشن پاسبل ہے۔